یہ قتل میں جو لوگ ملوث ہیں ہمارے نزدیک یہ قتل ہے، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ جو گزارش ہے کہ اس ڈاکٹر کو معطل کر کے اس کے خلاف انکوائری کی جائے اور ایف آئی آر جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر منسوخ کی جائے۔ ہوگا صفیار نامنظور نامنظور ہوگا صفیار نامنظور نامنظور۔ تو سننے میں آیا ہے کہ ایک بچی جو چھوٹی عمر کی تھی اس کے پیٹ میں درد ہوا اور وہ اس کی ماں جو ہے اس کو لے کے عباس انسٹیٹیوٹ میں گئی۔ لاپرواہی کی وجہ سے وہ جو ڈاکٹر ہے اس نے شاید اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ اللہ کو پیاری ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک جائز جو ان کا حق تھا ورثاء کا، انہوں نے اس کا اظہار کیا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے خلاف کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسانی جہاں کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ایک جھوٹی ایف آئی آر جو ہے ان کی، ایک تو بچی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، ایک جھوٹی ایف آئی آر بھی ہے جو ہے ان کے خلاف کاٹی گئی ہے۔ تو اس وقت ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کی سرزش کی جائے اور اس کے خلاف یہ ایف آئی آر دے کے اس کو نوکری سے برخاست کیا جائے۔ ایسا لاپرواہ ڈاکٹر جو مریض کے بارے میں جس کو کوئی انس اور محبت نہیں ہے، تو اس حوالے سے آج ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اس علاقے کے، ہم کو اتنی بہت بڑا احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کا راست اقتدام نہ ہوا تو ہم بڑی سطح پر اس کا احتجاج کریں۔ تو اس حوالے سے آج ہم حکومت وقت سے جو وزیر اعظم ہے اس سے ہماری جو گزارش ہے کہ اس ڈاکٹر کو معطل کر کے اس کے خلاف انکوائری کی جائے اور ایف آئی آر جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر منسوخ کی جائے۔ بوکس ایف آئی آر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی متعدد بار ایسے واقع ہو چکے ہیں ایمز ہاسپٹل میں، جہاں پر ٹیکہ لگانے کے بعد بہت سی بچیاں فوت بھی ہوئی ہیں۔ جب ورثاء نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ان سے بات چیت ہوئی تو ڈاکٹر کو یہ اتنا پاورفل ہے، اس نے کہا کہ آپ میرے سیاسی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے، میں آپ کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے اور میڈیا کے توسط سے اس ڈاکٹر اور اس کی پشت بنائی جو لوگ کر رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچیوں کو مارتے رہیں اور آپ سیاسی پشت بنائی کر رہے ہیں؟ یہ آج کا جو احتجاج ہے یہ علامتی احتجاج ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والی جو 30 تاریخ ہے اس کو ہم بڑا، جو نیکسٹ ہفتہ ہے، بڑا احتجاج کریں گے اور اس ڈاکٹر کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں، نائل انتظامیہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب آپ اچھے اقدامات لے رہے ہیں، آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچی فوت ہو رہی ہے، آپ زندگیاں، یہ ہاسپٹل زندگیاں، نوجوان بچیوں کی زندگیاں لے رہے ہیں، ان کے جانوں کے اوپر یہ لوگ، ان کو ٹس سے مس نہیں ہے، اور ان سے اگر بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں جانتے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا جائے اور آپ عوام کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد عوام کا سرچشمہ ہے جو زیادہ طاقتور ہے، آپ ایک سے یہ سیاسی دھمکیاں ہمیں نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو اسپتال انتظامیہ، لائل اسپتال انتظامیہ، ڈاکٹر کو، ڈاکٹرز کو ہوگا صفیار، ہوگا صفیار۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ روڈوں کے اوپر آپ نظر آئیں اور یہ آج ان کے ساتھ واقع ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ واقع ہو سکتا ہے، کل آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ایسا واقع ہو سکتا ہے۔ ان کو ٹس سے ماس نہیں ہے، ٹیکے لگاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ اور واٹس ایپ کے اوپر اور ایک چیز اور جو سنی ہے وہ انتہائی اتنی تشویشناک ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں، وہ والی میڈیسن مریض کو دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے، ایمرجنسی میں جائیں ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، نرسنگ سٹاف موجود ہوتا ہے، ٹیکنیشین موجود ہوتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہاں پر ڈاکٹر مہیا کیا جائے ورنہ ہاسپٹل بند کیا جائے، انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے۔ یہ ناانصافی ہے جو ناقابل قبول ہے اور انشاءاللہ اس کے خلاف سخت سے سخت عوامی رد عمل آئے گا، اور ڈاکٹر صاحب آپ کے خلاف بھی سخت سے سخت عوامی رد عمل آئے گا۔ ہم جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے ہمیشہ۔ وہ انصاف دیا جائے۔ آج کا یہ پروٹیسٹ، یہ انتظامیہ کو اور امبور ہاسپٹل کی انتظامیہ کو یہ ایک پیغام ہے، اس کو فی الفور 6 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے انتظامیہ کو بھی اور امبور انتظامیہ کو بھی۔ 6 دن کے اندر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اگر 6 دن کے اندر اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے، ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے، ہم ایک بڑا احتجاج کریں گے۔ ہم اس ظلم کو کسی صورت بھی نہیں مانتے، ہم اس خاندان کے ساتھ
اظہار تعزیت کرتے ہیں. ہم اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس ظلم کی کسی صورت بھی اس ظلم کو ہم قابل قبول, ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو ہم یہ انتظامیہ کے لیے بھی پیغام, تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام کہ یہ ہمیں انصاف دلوانے میں ہمارا ساتھ دیا جائے. آپ کا شکریہ. یہ جو واقعہ ہوا درے شواز زارا کا, یہ ہوا کہ 9 بجے ہم چھوٹی بچی کو ہاسپٹل لے کے گئے. وہاں جب ہم ایمرجنسی میں پہنچے تو انہوں نے وہاں کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں تھا. 9 بجے سے لے کر دن کو 4 بجے تک ہم وہاں ویٹ کرتے رہے. اس کے بعد یہ ہوا, ہم نے کہا کسی سینئر ڈاکٹرز کو بلائیں. جب سینئر ڈاکٹر بھی نہ آئے, انہوں نے واٹس ایپ پہ پوچھا ہم سے کون سا انجیکشن لگائیں. جب بچی کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. بچی کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی وہ 5 بجے ہو چکی تھی. وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے بعد جب ہم نے شور شرابہ کیا, وہاں انتظامیہ آ گئی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے معاملات سیٹل کرتے ہیں. ہم وہاں بچی کی جو میت ہے وہ لے کے گھر گئے تدفین کی. تو ہمیں کیا پتا ہے, ظاہر ہم متاثرہ خاندان تھے. ہماری چھوٹی بچی معصوم پری جو ڈاکٹروں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئی. جب ہم گھر پہنچے تدفین کی, بعد میں ہمیں پتا چلا کہ آپ کے خلاف FIR ہو چکی ہے. ہم یہ ان ارباب اختیار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں حکومت موجود ہے, یہاں چیف سیکرٹری موجود ہے, یہاں سیکرٹری ہیلتھ موجود ہے. آئے روز امبور اسپتال انتظامیہ, CMH انتظامیہ, لوگوں کے بچے اور بچیاں غلط ڈاکٹروں کی غلط جو لاپرواہی کی وجہ سے جان کی بازی آ رہے ہیں. ہم نے یہ جو احتجاج دیا, ہمارا یہ مطالبہ ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے, اس وقت فی الفور اس ڈاکٹر کو معطل کیا جائے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بہت بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. یہ آج ہم نے بالکل ٹوکن احتجاج کیا ہے, کیونکہ کل ہم نے احتجاج رکھنا تھا, کیونکہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے G20 کے حوالے سے کل بہت بڑا ایونٹ تھا. ہم نے اس کو مؤخر کیا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, اسد بھائی ہیں, نقی بھائی ہیں, یاسر نقوی صاحب ان کے جو چاچو ہیں, ہم لوائقین کی طرف سے, خاندان کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ اگر ہمیں انصاف نہ مہیا کیا گیا, اگلے ہفتے کے بعد ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے. آج ہم نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ جانا تھا, لیکن آج ہم نے انتظامیہ کی ریکویسٹ پہ یہاں احتجاج کیا ہے. نیکسٹ یہ احتجاج ہم اہل مظفر آباد کو لے کر, صحافی حضرات کو لے کر, ٹریڈرز کو, وکلاء کو, تمام طبقات کو لے کر ڈاکٹروں کی اس بدماشی کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے. اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو فی الفور معطل کیا جائے اور جو متاثرہ خاندان ہے اسے انصاف مہیا کیے جائے. سب سے پہلے یہاں پر جملہ طلبہ تنظیموں کے رہنما, سول سوسائٹی کے رہنما اور وکلاء حضرات اور بالخصوص مظفر آباد کے وہ زندہ دلانے لوگ جنہوں نے ہر مشکل وقت میں, مظفر آباد کے کسی بھی مشکل وقت میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس بچی کا جو واقعہ تھا, اس بچی کے اس واقعہ نے صرف اس خاندان کو ہی نہیں افسردہ کیا بلکہ مظفر آباد اور آزاد کشمیر میں بسنے والے ہر اس نوجوان کو, ہر اس انسان کو سوگوار کیا جس کے اندر ایک دل تھا, جس کے اندر ایک افسوس تھا. اس پورے معاشرے کو انہوں نے بالکل زخمی کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپتال انتظامیہ کے اندر جو اس طرح کے نائل اور نکمے اور نائل ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, فی الفور حکومت وقت ان سے بالکل انویسٹیگیشن کرے اور صحیح معنوں میں اس کی رپورٹ طلب کرے. اور میں یہ بتانا چاہوں گا جس طرح الطاف قذافی صاحب نے بات کی کہ جس وقت لوگوں کا رد عمل آئے گا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ سنبھال نہیں سکیں گے. اور میں یہ آخری بات کہتے ہوئے اجازت طلب کروں گا کہ انشاءاللہ اس خاندان کے ساتھ صرف یہ خاندان ہی نہیں اس غم میں شامل بلکہ پورا مظفر آباد ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا یاسر نقوی صاحب کہ جب بھی آپ مظفر آباد کی سول سوسائٹی, سیاسی تنظیمیں اور طلبہ تنظیموں کو اس معاملے میں بلائیں گے, انشاءاللہ آپ کے خاندان سے بڑھ چڑھ کر ہم اس میں انشاءاللہ حصہ لیں گے. یہ بچی جس کو امبور ہاسپٹل میں لے جایا گیا تھا, اس کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں, ہمارے نزدیک یہ قتل ہے, ان کو بے نقاب کیا جائے. اور خاص طور پر وہ ڈاکٹرز کہ جو اس میں شامل ہیں ان سب کو تفتیش کیا جائے, ان پر FIR درج کی جائے اور لواحقین پر جو بے گناہ FIR درج کی گئی ہے اسے ختم کیا جائے. اور جس طرح ہمارے عزیزان نے کہا, اگر انتظامیہ گورنمنٹ اس معاملے کا حل نہیں کرتے, ہم ایک بڑے احتجاج کا اعلان کریں گے. اور ہم یہ بتاتے رہے ہیں, ہماری یہ تاریخ ہے, ہم احتجاج نہیں کرتے, لیکن جب احتجاج کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر الحمدللہ ہم ایسا احتجاج کرتے ہیں جو لوگوں میں تبدیلی اور تغیر کا باعث بنتا ہے. مجھے امید ہے, یقین کامل ہے کہ انتظامیہ ناخن کی ہوش لے گی. اور اس وقت کے وزیر اعظم کے بارے میں سنا ہے وہ اچھے انسان ہیں, مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے, ظالموں کی مخالفت کرنی چاہیے. اور ہم ظالموں کے مخالف ہیں,
وہ چاہے زمانے کے یزید ہوں، فرعون ہوں، شداد ہوں، جو بھی ہوں، کیونکہ ہم حسین والے ہیں. حسینی یزیدیوں، نمرودیوں اور فرعونیوں کو ہمیشہ جو ہے ان کو للکارا کرتے ہیں. تو ہم خاندان کے ساتھ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا یقین